لله وحده، الصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته، وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. صدق الله العظيم. محترم بزرگوں اور دینی بھائیوں، قربانی کا آج تیسرا دن ہے. 2 روز پہلے عید کے موقع پر بھی اس سلسلے میں کچھ بات مذاکرے کے طور پر عرض کی تھی کہ قربانی کا فلسفہ کیا ہے، قربانی میں نیت کیا ہونی چاہیے، قربانی کی حقیقی روح کیا ہے. وہ ہے اللہ کو راضی کرنا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیغام کیا ہے، ان کے واقعات سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے. 4 اہم ترین واقعات ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ امتحان کے طور پر حق تعالی شانہ نے کیے، اور اس میں حق تعالی شانہ کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے. اور تفاسیر سے معلوم ہوتا ہے کہ کل 30 امتحانات ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے ابراہیم علیہ السلام سے لیے، اور وہ سب میں حق تعالی شانہ کے امتحان میں ابراہیم علیہ السلام نے کامیابی حاصل کی. پھر اس پر اللہ نے انعامات عطا فرمائے. یہ قربانی بھی وہ 4 بڑے امتحان میں سے ایک امتحان تھا جس کو سنت ابراہیمی قرار دیا گیا ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کے اس عمل جس کو قرآن نے سورہ الصافات کے اندر بیان کیا ہے، وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين. ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا گیا، حق تعالی شانہ نے حکم دیا کہ آپ کا جو بیٹا ہے بڑی دعاؤں سے آیا ہے. ابراہیم علیہ السلام نے بڑی دعائیں کی. بڑھاپے کی حالت، بڑھاپا بھی ایسا بالکل 100 سال کے قریب ہی سمجھو عمر ہے. وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب ھب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک صالح بچہ عطا فرما دے. ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں. حق تعالی شانہ فرماتے فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ایک بردبار بچے کی بشارت دے دی. اسحاق علیہ السلام کا جہاں تذکر آیا تو فرمایا فبشرناہ بغلام علیم، علم والے. اس لیے مفسرین نے لکھا ہے علم سے ایک درجہ آگے حلم کا ہے. اسماعیل علیہ السلام کے متعلق فبشرناہ بغلام حلیم کہا. اتنی دعاؤں تمناؤں کے بعد جو بچہ تھا حضرت اسماعیل علیہ السلام، جب وہ بڑے ہوتے ہیں تو حکم آتا ہے فلما بلغ معه السعی، بڑے ہوئے چلنے کے ساتھ اپنے باپ کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ چلنے کے قابل ہو گئے. فلما بلغ معه السعی،
جب چلنے کے قابل ہو گئے تو اللہ نے حکم دیا کہ ان کو ذبح کرو. ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا اور اپنے لخت جگر نور نظر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کہا انی ارا فی المنام انی اذبحک، میں نے خواب دیکھا ہے میرا بچہ کہ میں تجھے ذبح کرتا ہوں. فانظر، تو مشورہ دے، ماذا ترى، تو کیا مشورہ دیتا ہے اس سلسلے میں، غور کر. یہ مشورہ اس لیے نہیں مانگا کہ وہ جو مشورہ دیتے اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام اس کے تابع ہوتے، وہ کہتے نہیں میں مجھے نہیں ذبح کرو تو وہ نہ کرتے، اس لیے مشورہ نہیں مانگا تھا. مشورہ اس لیے مانگا تھا کہ امت کو پیغام دینا تھا کہ دیکھو اسماعیل علیہ السلام نے جب یہ سنا کہ اللہ کی طرف سے یہ حکم آیا ہے تو کہا اللہ کا جو حکم ہے کر گزرو. قال یا ابت فعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین. اب جو اللہ کا حکم ہے اسے کر گزریے اے میرے ابا جان. اللہ نے چاہا کہ میں صبر کرنے والوں میں سے ایک فرد ہوں گا. عجیب تواضع اور انکساری ہے ان آیات میں. یوں نہیں کہ میں صبر کرنے والا ہوں، میرے جیسے دنیا میں بہت سارے صابرین ہوں گے. یہ آپ کا تواضع تھی اسماعیل علیہ السلام کی، ان میں سے ایک اسماعیل میں بھی ہوں گا. تواضع کی انتہا ہو گئی. یہاں پر دیکھیں باپ بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر، بیٹا بھی اللہ کے حکم کو پورا کرنے پر تلے ہوئے ہیں. جو اللہ کا حکم ہے کر دیں. پہلے حکم تھا اللہ کا سورہ ابراہیم میں ہے کہ جاؤ ان کو بے آب و گیاہ بیاباں وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. بیٹے کو بھی اور اس کی امی کو بھی. شیر خور بچہ ہے، دودھ پیتا بچہ، اس کو وہاں چھوڑ کر آ جاؤ. اللہ کا حکم تھا کہ بات نہیں کرنی، بات نہیں کی. بخاری شریف میں بہت تفصیل سے روایت ہے، بات نہیں کی. اشاروں سے بیوی کہہ رہی اللہ کا حکم ہے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہو. اللہ کا حکم ہے. کتنے آزمائش ہیں سب میں. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. سارے امتحانات میں کامیاب. تو قرآن میں نقشہ کھینچتا ہے کہ صرف یہ نہیں کہ آپ نے جانور ذبح کر لیا کہ جانور بھی اپنے گردن کو جھکا دیتا ہے. قرآن نے کہا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم. کہ یہ جانور بھی آپ کے لیے اپنی گردن کو کٹوا دیتا ہے، سر جھکاتا ہے. مسخر کیا جانور نے اپنی ذات کو آپ کے لیے کہ لو بھائی ذبح کر لو، آپ بھی اللہ کا حکم پورا کرو. ہم اپنی طاقت نہیں دکھلائیں گے. کبھی کبھی جانور طاقت دکھلاتا ہے، یہ قرآن سمجھانے کے لیے ہے کہ جانور اگر اپنی طاقت دکھلانے پر آ جائے تو چھوٹا سا بکرا بھی کوئی قابو نہیں کر سکتا. جس بھینسے کو ہم ذبح کر رہے ہیں، جنگل میں جب شیر آگے سے آ جاتا ہے تو اس کو بھی اچھال کر کے وہ پھینک دیتا ہے. تو حضرت انسان کی کیا حیثیت ہے، قصائی کی کیا حیثیت ہے، ہما شما کی کیا حیثیت ہے. لیکن وہ بتلا رہا ہے کہ میں نے اپنا سر جھکا دیا، لو اللہ کے حکم کو پورا کرو، کاٹ لو مجھے. کہ انسان یہ صرف قربانی یہ نہیں ہے کہ تو یہ 3 دن جانور ذبح کیے، بلکہ جب جب بھی حق تعالی شانہ کی طرف سے جو یہ حکم آئے، حقوق اللہ ہو، حقوق العباد ہو، تجھے سر تسلیم خم کرنا ہے. اس لیے آگے فرمایا فلما اسلما وتلہ للجبین. جب دونوں باپ بیٹوں نے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے سر تسلیم خم کر لیا، یعنی اللہ کا حکم پورا کرنے کی ٹھان لی. فلما اسلما،
دونوں اسلام لے آئے، یعنی سر تسلیم خم کر دیا. وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ، اور اسماعیل علیہ السلام کو لیٹا دیا گیا پیشانی کے بل، اس کو جبین کہتے ہیں. یہ اگلا حصہ کہ پیچھے سے اس کو ذبح کر دیا، اس لیے کہ کہیں باپ اپنے بیٹے کو دیکھے، ابراہیم اسماعیل کو دیکھے اور اپنے بیٹے کی آنکھوں کو دیکھ کر کے کہیں متاثر نہ ہو جائے اور اللہ کا حکم پورا کرنے میں پیچھے نہ ہٹ جائے. وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے آواز دی، پیغام پہنچایا. حق تعالی شان و فرماتے کہ اے ابراہیم، قد صدقت الرؤیا، آپ نے خواب سچ کر دکھلایا. انا كذلك نجزي المحسنین، مخلصین کو ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں. یہ جو ہم تکبیر تشریق پڑھتے ہیں تو یہ ان تین بزرگوں کے تسبیحات کو ملا کر کے پڑھتے ہیں جو کل عصر کی نماز تک ہمیں پڑھنا ہے. عصر کی نماز اس میں شامل ہے کہ جس وقت ابراہیم علیہ السلام چھری پھیر رہے ہیں، احادیث میں ملتا ہے کہ حق تعالی شانہ نے ایک لوہے کی تختی رکھ دی، وہ چھری تیز کر رہے ہیں، تختی آ گئی، اللہ جو چاہے کرے. ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا، مشکات کی شرح میں مرقات میں لکھا ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک جوڑا پہنا دیا ابراہیم علیہ السلام کو. اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ فائر پروف تھا. جس طرح آج کل ایسے گھر بنائے جاتے ہیں، جب آگ لگی مینا میں اس کے بعد فائر پروف خیمے بنائے گئے کہ آگ متاثر نہ کرے، اللہ جو چاہے کرے. تو وہاں ان کو وہ پہنا دیا لباس، چاروں طرف آگ ہے. یہاں آگ کو اللہ نے ٹھنڈی کر دی. اللہ نے حکم بھی دیا، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم، یہ آگ ٹھنڈی بھی ہو جائے اور سلامتی والی بھی ہو جائے، اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو کہ ٹھنڈک بھی نقصان دے. جہنم میں بھی ایک طبقہ ہے، ایک حصہ جہنم کا وہ ہے جسے زمہریرہ کہا جاتا ہے، بہت ٹھنڈا، وہ ٹھنڈک سے بھی آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے. تو کہ ایسا ٹھنڈا نہ ہو جائے اس لیے سلامتی والا کہا. تو وہاں اللہ نے آگ کو سلامتی والا بنا دیا، یہاں اللہ نے چھری کے نیچے تختی رکھ دی، لوہے کی پلیٹ رکھ دی. جبرائیل علیہ السلام وہ بھی مخلوق ہے، انہیں پتہ نہیں کہ کیا اللہ کا ارادہ ہے، کسی کو نہیں پتا. اللہ کے ارادے سے کوئی واقف نہیں، صرف اللہ ہی واقف. تو جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے مینڈا لے کر بھیجا کہ جلدی جاؤ. جبرائیل علیہ السلام نے یوں کہ کہیں ابراہیم اپنے لخت جگر نور نظر اسماعیل کو ذبح نہ کر دیں. انہوں نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. یہ آواز ابراہیم علیہ السلام نے سنی تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر. اسماعیل علیہ السلام بھی سمجھ گئے کہ اللہ کی طرف سے مدد آ گئی، اب تک امتحان تھا. تو اسماعیل علیہ السلام نے کہا اللہ اکبر وللہ الحمد. یہ تین بزرگوں کی تسبیحات تھی جس کو اس سنت کو واجب اس امت میں کر کر کے کہا، مرد ہو عورت ہو مسافر ہو جو بھی ہو مقیم ہو اس نے پڑھنا ہے. انفرادی نماز پڑھتا ہو، اجتماعی نماز پڑھتا ہو، قضا نماز پڑھتا ہو، تب بھی ہر حال میں اس کو پڑھنا ہے. فرض نماز کے بعد زور سے، مرد زور سے، عورتیں آہستہ. دیکھیں قربانی اصل سمجھائی کہ اللہ کا جو حکم جب جب بھی متوجہ کر رہا ہو، جس انداز سے بھی متوجہ کر رہا ہو، جتنا بھی حکم آ رہا ہو، جس طرح وہاں سر تسلیم خم کیا ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام نے. اے ایمان والا تو بھی مسلمان ہے، مسلمان ہونے کا مطلب یہ اللہ کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر، تو بھی اپنے سر کو جھکا. یہ نہیں کہ عید کے دن فجر کی نماز ہوئی اس کے بعد نماز غائب ہے، اب مسجد خالی. نہیں، اہتمام بالصلاۃ.
اس لیے ذبح کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ کے لیے ہے، کسی کو دکھلانے کے لیے نہیں ہے۔ تو حقوق اللہ بھی اور حقوق العباد بھی دونوں کا ادا کیا جائے۔ میں نے عید کے موقع پر بھی اشارہ کیا تھا، بعد میں پتا چلا کسی نے مجھے بتلایا کہ اس میں جو گوریلا ہوتا ہے، آج کل یہ نئی چیزیں شروع ہوئی ہے، تو جانور کو لے جا رہے ہیں، آتش بازی ہو رہی ہے، کس کو دکھلانے کے لیے ہو رہا ہے؟ عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا دن منانا طے کیا، شروع میں مرد جمع ہوتے رہے اور رونا دھونا کرتے رہے، پھر آپس میں مشورہ ہوا اس میں چٹنی نہیں ہے، اچار نہیں ہے، کچھ ہو تو مزہ آئے نا، تو انہوں نے کہا عورتوں کو بھی ساتھ میں لے جاؤ تاکہ کچھ ہلا گلا بھی ہو جائے، عورتیں ساتھ میں ہوئی۔ اب وہ عیسائی جو عیسیٰ علیہ السلام کا دن منا رہے تھے، مخصوص دن جو 25 دسمبر مناتے ہیں، اس میں عبادت نام کی شے ان کے نزدیک جو عبادت تھی، ہمارے نزدیک تو ہے ہی نہیں، اس عبادت نام کی شے جو عیسائیوں کے یہاں تھی وہ ختم ہو گئی اور نیرا ناچ گانا رہ گیا۔ ابھی آنے والے ربیع الاول میں بھی چند دنوں کے بعد اس میں بھی پہلے محافل سجتی تھی اور اس میں نعتیہ کلام ہوتے تھے اور رونا دھونا ہوتا تھا عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں، اور محافل سجتی تھی کہ نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغامات اور آپ کی سیرت اور آپ کی صورت اور آپ کے اقوال اور آپ کے افعال اور آپ کے اطوار یہ سب بیان کیے جائیں۔ پھر اس میں رفتہ رفتہ بتدریج مستورات کو بھی شامل کیا گیا، پھر جلوسوں کی شکل اختیار کی گئی، اور پھر ادھر نمائش پتہ نہیں اور کہاں کہاں کیا ہو، ادھر خانہ کعبہ اور روضہ اقدس اس کی شبیہ بنائی گئی، اور اس میں وہ خرافات جو خدا پاک کی قسم شرک تک پہنچتے ہیں، جو اللہ سے مانگنے کا حکم ہے اس کے اطراف میں گھومتے ہیں۔ اور ابھی کچھ دنوں کے بعد کالے لوگوں کا وقت آئے گا، محرم، اس میں وہی سب چیزیں شروع ہوگی، شرک۔ پھر آگے جاؤ تو ربیع الاول میں کچھ اور لوگ آتے ہیں جو شرک کرتے ہیں، اور اگر کچھ اس وقت روکا جائے کہ جلسے جلوس صحیح نہیں ہے تو کہیں گے یہ عشق نبی کے خلاف بات کرتا ہے، یہ کافر ہو گیا۔ بات جذباتی نہ ہو، دلائل کی روشنی میں ہو، لیکن دلائل کی روشنی میں نہیں، وہ ایک جذباتی نعرہ لگاتے ہیں عشق نبی کے خلاف بات کی، یہ کافر ہو گیا۔ تو جس طرح یہ کرتے ہیں، تعزیے کے اطراف میں گھومتے ہیں، ہمارے لوگ بھی کرتے ہیں اور منتیں مانتے ہیں کہ لڑکی دے دو، اب لڑکا دے دو، اور کاروبار میں برکت دے دو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ قرآن توحید کو سمجھا رہا ہے جگہ جگہ۔ اسی طریقے سے یہ رسم و رواج کے تابع ہوا ربیع الاول، اور اب یہ قربانی کا میرے خیال سے پہلا ہی سال ہے کہ آتش بازی شروع کی۔ پہلے جانوروں کو باہر نکال کر کے رکھا گیا، چلو گھروں میں جگہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو مرد حضرات اس کی نگرانی کریں۔ اب مستورات کو باہر لا کر کے چبوتروں پر بٹھا دیا گیا، انتہائی معذرت کے ساتھ۔ جانوروں کے ساتھ مستورات کا کیا کام ہے؟ بہت شوق ہے تو ایک مرتبہ دکھا کر پردے کے اہتمام کے ساتھ چلے جائیں۔ وہ مستورات کو بھی لایا جاتا ہے اور ہلے گلے رات بھر، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جو قیمتی راتیں تھی شیطان نے اس میں ہمیں مبتلا کر دیا ہے امت کو۔ جو شب قدر والی راتیں تھی شیطان نے اس میں مبتلا کر دیا۔ اب جس طرح وہاں عورتیں آئیں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش منانے میں، پھر ربیع الاول میں آئیں کہ اس کے بغیر تو مزہ ہی نہ آئے، اب یہاں بھی عورتوں کو لا کر کے انہیں
اوباش قسم کے لوگوں کی ناپاک آنکھوں کی زینت کا ذریعہ بنایا جا رہا ہے. خدا کے واسطے غیرت ایمانی ہم پیدا کریں. کوئی غیرت بھی ہوتی ہے, کوئی غیرت بھی کسی چیز کا نام ہے. یہ مستورات کی جگہ ہے جو وہاں لا کر کے بیٹھو یا چائے پانی ہو رہی ہے, ہلے گلے ہو رہے ہیں, لا حول ولا قوت الا باللہ. ہم عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام بھرتے ہیں, ان کے عشق کی نام لیتے ہیں. پوچھے علماء سے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قربانی میں یہ رسم و رواج ہوتے تھے؟ اور پھر وہ گوریلا اس کو لایا گیا. کل مجھے کسی نے بتلایا کہ وہ پیسے لے کر کے کوئی صاحب اس میں آتے ہیں اور گوریلا کے اندر ہوا بھری جاتی ہے, اس میں ناچ گانے ہوتے ہیں. لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ رسم و رواج کے تابع کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی قوم سنتوں کو رسم و رواج کے تابع کرتی ہے تو دین کی حقیقت, اس کی روح نکل جاتی ہے, اس کی روح نکل جاتی ہے, اس کی حقیقت نکل جاتی ہے. پھر حق تعالی شان اس قوم سے سنتوں کے انوارات و برکات کھینچ لیتے ہیں. اسی طرف قوم جا رہی ہے. اس لیے اس مسئلے کو سمجھنا چاہیے. اور ایک اہم ترین بات, ہم کہتے ہیں کہ ہم عبادت کے لیے جانور لائے, بے شک لائے, تو عبادت پوری آخر تک کی ادا کرنا یہ دین ہے, ادھوری عبادت نہیں. جانور لائے, اسے کھلایا پلایا, قصائیوں کو منہ مانگے پیسے دیے, سب کچھ ہوا. جانور جب ذبح کیا, گوشت نہ دیں تو نہ دیں, لیکن جانور ذبح کرنے کے بعد آلائشیں, اس کی گندگی, اس کے فضلات, وہ سارا کا سارا وہی پھینک کر کے گوشت اٹھا کر کے اندر لے جاتے ہیں گھر میں, وہ سارا وہاں ہے. اس کی صفائی کی ذمہ داری حقوق العباد پامال ہو رہا ہے, لوگوں کو اذیت اور تکلیف ہو رہی ہے, وہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا. یہ کون سا دین ہے؟ پیارے آقا تاجدار مدینہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے, ترمذی شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے, ان اللہ طیب یحب الطیب. اللہ خوشبودار اور پاکیزہ ہیں, یعنی پسند کرتے ہیں خوشبو اور پاکیزگی کو. نظیف یحب النوافہ, اللہ ستھرائی اور صفائی کو پسند فرماتے ہیں. کریم یحب الکرم, اللہ بہت کریم ہے اور وہ انسان جو ایک دوسرے پر رحم کرے اس کو پسند فرماتے ہیں. جواد یحب الجود, اللہ بہت سخی ہیں, جو سخی ہیں اللہ ان کو پسند فرماتے ہیں, سخاوت کرنے والوں کو. آگے جو ارشاد فرمایا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. فرمایا اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فَتَنَوَّفُوا أَفْنِئَتَكُمْ, لہذا, فا کا ترجمہ لہذا, فَتَنَوَّفُوا أَفْنِئَتَكُمْ, لہذا تم اپنے گھر کے, اپنے بلڈنگ کے, اپنی مسجد کے صحن کو یعنی آنگن کو, اصل دروازہ مین دروازے کے باہر کے علاقہ, پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نقل کر رہا ہوں میں, اس کو خوب صاف ستھرا اور شفاف رکھو. کیوں؟ اس لیے کہ مشابہت پیدا ہو رہی ہے کس کے ساتھ؟ وَلَا تَشَبَّهُوا بِالْيَهُودِ, یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کرو. یہودی اپنے گھر کو صاف رکھتے ہیں اور صحن خانہ, گھر کے باہر, دروازے کے باہر گندگیاں چھوڑ دیتے ہیں. یہ کوئی باپو کی بات میں نہیں عرض کر رہا, اس لیے باحوالہ بات کر رہا ہوں. ترمذی شریف کی روایت ہے کہ دیکھو فَتَنَوَّفُوا أَفْنِئَتَكُمْ, اپنے صحن کو بھی صاف کر رکھو. اور دیکھو ایسا نہ ہو کہ یہودیوں کی مشابہت ہو جائے. یہودی اپنے صحن کو گندا رکھتے ہیں اور گھر کو اچھا رکھتے ہیں. ایمان والا گھر کو بھی اچھا رکھتا ہے, صحن کو بھی اچھا رکھتا ہے.
اگر اپنے گھر کو ہم نے صاف کیا، صحن کو گندا کیا، تو اس کا مطلب یہودی مزاج بنا ہمارا، یہودی مزاج بنا، یہ حدیث کہہ رہی ہے۔ اس لیے صفائی ستھرائی، حدیث شریف میں آتا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی ستھرائی بھی آدھا ایمان ہے۔ 10 چیزیں 10 من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ اس میں جسم کی صفائی ستھرائی کو بیان کیا ہے، زیر ناف کیسے صاف کریں، بغل کے نیچے کیسے صاف کریں، عمر زیادہ ہو جائے یا موٹاپے کی وجہ سے جہاں جوڑ ہوں ان جوڑ کی جگہوں کو کیسے صاف ستھرا رکھا جائے۔ جیسے بچہ پیدا ہوتا ہے اس کی رانوں میں ایسے بل پڑے ہوئے ہوتے، اس کو ایک ایک چیز صفائی ستھرائی اور نظافت کے سلسلے میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی ہے، ایک ایک چیز۔ مسجد میں آؤ، نماز کے وقت کیسے قرآن متوجہ ہوتا ہے۔ سورہ اعراف کے اندر یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، اے ایمان والو مسجد میں آؤ نماز کے لیے تو اس صورت میں زینت اختیار کرو، خوبصورت بن کر آؤ۔ کس کے سامنے جا رہے ہو؟ اللہ کے سامنے۔ ہمارے یہاں مزاج یہ بنا ہے کپڑے استری کر کر کے بیوی کو کہیں گے یہ استری کر کے رکھو، اگر عشاء کی نماز کے بعد کہیں دعوت میں جانا ہے استری کر کر کے اس کو ٹانگ دیا ہے کپڑوں کو، اور اس کے بعد وہی پرانے کپڑے میلے کچیلے دفتر سے آئے ہوئے اس سے مسجد میں آ گئے کہ یہ کپڑے استری کی، اس کو پہن کر اللہ کے گھر میں کہا نا یہ تو دعوت میں جانا ہے، دعوت میں یہ اچھے کپڑے استری والے دعوت میں۔ بہترین خوشبو جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند تھی عود، 2 چیزیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہندوستان سے آتی تھی، ایک العود الہندی والفلفلۃ الہند، ایک عود اور ایک کالی مرچ۔ اتنا شوق تھا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو، بیرونی ملک سے آتا تھا۔ اور عنبر پسند تھا آپ کو، اور گلاب پسند تھا آپ کو، یہ احادیث میں ہے، یہ آپ لگاتے تھے، یہ آپ لگاتے تھے۔ اب یہ جتنی اچھی خوشبو ہے کہنا ابھی مسجد میں جا رہے ہیں، جب ہم شادی میں جائیں گے وہاں پہنیں گے، وہاں لگائیں گے، وہ کپڑے پہنیں گے اور خوشبو وہاں لگائیں گے۔ اللہ کے لیے گھٹیا چیز اور اوروں کے لیے اچھی چیز کتنا ہی اچھا بن کے جاؤ۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ شادی کے ہال میں یا محلے میں اچھے کپڑے پہن کر جو لوگوں کو دکھلانے کے لیے آدمی کرتا ہے، پورے راستے سے گھومے۔ یہاں سے مثال کے طور پر جیب چلوں گی چلے جائے، میری باتیں سخت ہو تو معذرت کے ساتھ، لیکن قرآن اور حدیث سمجھا رہا ہوں، مجھے بھی اللہ ہدایت دے آپ کو بھی، یہاں سے وہاں تک جائے وہاں سے یہاں، شادی کے ہال میں 4-5 مرتبہ ایسے چکر لگائے، پھر سب کو پوچھے میں کیسا لگا، ایسا پوچھے سب کو جا کر میں کیسا لگا، کہیں گے بھائی تو اپنا کام کر، میرے پاس ٹائم نہیں ہے تیرے کو دیکھنے کا، تو اپنا کام کر۔ مسجد میں اللہ کہہ رہے ہیں کہ بناؤ سنگار کر کر اچھی خوشبو لگا کر خوبصورت بن کر آؤ، وہ ہم سے نہیں ہوتا، وہی قربانی والے کپڑے پہن کر کے آ گئے، 10 منٹ پہلے کام کاج سے فارغ ہو کر نہا دھو کر اچھے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر۔ حدیث میں آتا ہے کسی کو پیشاب کی تکلیف ہے، کسی کو ری خارج ہونے کی تکلیف ہے کہ ری کی وجہ سے کسی کو تکلیف ہے، فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو، آپ کو جماعت کا ثواب ملے گا، کسی کی ایمان والے کو تکلیف نہ ہو۔ کسی کے اندر سے ایسی بدبو آ رہی ہے پسینے میں سے کہ جس کو تکلیف ہوتی ہے، نہائے بغیر اگر آنا ہے فرمایا اپنے گھر میں نماز پڑھو۔ مسائل ہیں، دین ہے، یہ دین ہے۔ اس لیے صفائی ستھرائی کے اوپر میں بات کر رہا تھا کہ یہ یہودیوں کی مشابہت میں اختیار نہ کرے، خدا کے واسطے اپنی اپنی بلڈنگ والوں سے۔ ہم نے تو الحمدللہ ہر سال کی طرح رات ہی میں شام ہی میں مسجد کے باہر چونا ڈلوایا ہے۔ یہ تو محلے والوں کی مسجد ہے، محلے والوں کی ذمہ داری ہے۔ حرام برابر کوئی ایک پیسہ دیتا ہوں، ہم پیسوں کی تشکیل نہیں کر رہے، چندہ نہیں کر رہے، لیکن بتلا رہا ہوں اپنے مزاج کو۔ قربانی کے جانور کے پاس بیٹھ کر کے 1000 روپے کی چائے پلا دیتے ہیں، اور مسجد کے لیے کیا نہیں، مسجد کے لیے گائے کو دیں، ہم کیوں دیں؟ ہم کسی کو یہ احساس ہے آج تک کہ مسجد کی صفائی ستھرائی روزانہ آتے اسی پیر میں آ جاتے ہیں، کہتے ہیں صفائی وہ سفید یہاں کالی نے دی وہ نہیں ہے، کہاں چلی گئی؟ لا حول ولا قوت۔ آپ پیسے دیتے ہو، یہاں حساب مانگتے ہو۔ مسجد کے باہر ایک بوری کوئی چونا ڈلوانے کو تیار نہیں، اپنی نہ ڈلوائیں، ہم نے تو ڈلوا دیا الحمدللہ، اپنی بلڈنگوں کے باہر نہیں ڈلواتے،
ان آلائش اور فضلات کو دور کرنے کے لیے جس کی بیماریاں آپ ہی کی بلڈنگوں میں آ رہی ہیں. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ دوسری روایت میں کہ ان اللہ جمیل یحب الجمال نظیف یحب النظافہ، اللہ صفائی ستھرائی کو پسند کرتے ہیں، خوشبوؤں کو پسند کرتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دھونی دیتے تھے اور کہتے تھے مسجد کے اندر، فرماتے تھے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بھی مسجد میں دھونی دیتے تھے خوشبو کی، مسجد کی صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے تھے. مسجد کے صحن، اپنے گھر کے صحنوں کو اور بلڈنگ کے باہر کو صاف ستھرا رکھنا یہ بھی دین کا حصہ ہے. میں نے قرآن اور حدیث سے آپ کے سامنے ساری باتیں رکھی ہیں. سخت باتیں ہو گئی ہے تو معذرت چاہتا ہوں، لیکن ہمارے اندر سب کے اندر یہ بیماری ہے. ہم چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں فلاں نہیں کرتا، تو ہم خود کریں. ہم بھی تو مسلمان ہیں، ہم یہودیوں کی مشابہت اختیار نہ کریں. ہم اپنے اپنے بلڈنگوں کے اعتبار سے کچھ پیسے اکٹھے کر کے جہاں رنگ روغن کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں اور پھول پودوں کے لیے پیسے اکٹھے کرتے ہیں، خدا کے واسطے اس حدیث پر عمل کر کے صفائی ستھرائی کے لیے پیسے اکٹھے کریں. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق صحیح جزا فرمائے.